بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام کی مقدس شہزادیوں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ سورۃ القلم۔ ترجمہ: اور ہر جھوٹی قسم کھانے والے ذلیل شخص کی اطاعت نہ کرو جو طعنہ دینے والا، چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والا ہے۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ چغلی کھانے والا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں بلکہ ذلیل و رسوا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہماری زبانوں کو آلودہ کر دیا ہے، ہمارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، رشتوں کو توڑ دیا ہے اور ہماری نیکیوں کو کھا لیا ہے۔ اور یہ گناہ کوئی اور نہیں بلکہ غیبت اور چغل خوری کا گناہ ہے۔ یہ دونوں گناہ بظاہر ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، مگر قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، یہاں تک کہ جہنم کے عذاب اور عذاب قبر کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان دونوں گناہوں کے بارے میں آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیچھے کسی کی برائی کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں بلکہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن محترم ناظرین، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ چاہے انسان نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہو، مگر اگر اس کے اندر یہ بری خصلت اور عادت موجود ہے تو یہی گناہ اسے عذاب قبر کا مستحق بنا دے گا اور جہنم میں بھی لے جائے گا۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ گناہ کس قدر سنگین ہے اور ہم اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، نیز ان گناہوں کی وجوہات اور ان کے برے اثرات کو بھی جان سکیں جو ہمارے ایمان، گھروں اور معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ غیبت آخر کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور قرآن نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے گھن کھاتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، یہ کتنی سخت مثال ہے کہ غیبت کرنے والے کو ایسے قرار دیا گیا گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، جو کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ مکروہ چیز ہے۔ چند احادیث کریمہ بھی اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسی بات سے کرو جو اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ آج ہمارے گھروں میں محفلیں لگتی ہیں تو کسی کی بھلائی کے بجائے اس کی برائیاں ہی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے نیک اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر اس نے غیبت کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، دوسروں کا دل دکھایا ہوگا،
تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دیے جائیں گے جن کی غیبت کی تھی، جن پر بہتان لگایا تھا، جن کا دل دکھایا تھا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! نیکیاں چاہے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں، یہ گناہ انسان کو جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عورت کے قد کے چھوٹا ہونے کا ذکر کیا تو حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو اس کی جسمانی خصوصیات یا عیوب کے بنیاد پر یاد کرے تو یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ سننے والے کو یہ بات بری لگے گی۔ اسی طرح سے کسی کو کالا یا کسی دوسرے عیب سے پکارنا بھی غیبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوچیں، اگر ہمارے اندر یہ بری عادت موجود ہے تو ہم جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان فساد ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اللہ اکبر! محترم ناظرین، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے مگر ہم نے سبق لینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس اس کی نیکیاں لے کر آئے ہو اور میرے گناہ اس کے پاس لے جا رہے ہو، جا کر اسے میرا شکریہ کہنا، کیونکہ اس نے بغیر مطالبہ کے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں۔ اور ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں مجھے ملیں گی، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس کا جھوٹ ہے، دونوں صورتوں میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن آج ہمارا ماحول دیکھیں، واٹس ایپ پر دوسروں کی ریکارڈنگز یا میسیج بھیج کر ان کی تحقیر کرنا، بے عزتی کرنا، گھر میں ایک بہو کی بات دوسری کو پہنچانا، دفتر میں کسی کے خلاف باتیں کرنا، سوشل میڈیا پر دوسروں کی عزتیں اچھالنا، یہ سب غیبت اور چغلی کی ہی تو شکلیں ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کیا فرمایا؟ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دوں گا، ایک تمہاری زبان اور دوسری تمہاری شرمگاہ۔ غیبت اور چغلی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کی برائی کرنے کے بجائے اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی اچھی اچھی باتیں کریں، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں، ان کے لیے دل میں اچھا گمان رکھیں، اس کی اچھائیاں بیان کریں، اور اگر کوئی برائی سننے کو ملے تو اسے سننے سے انکار کر دیں، وہاں سے کنارہ کش اختیار کریں، وہاں سے دور جائیں، کیونکہ سننے والا بھی برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ دل کو صاف رکھیں، کیونکہ غیبت اور چغلی دل کی کدورت سے جنم لیتی ہیں۔ پیاری بہنوں، آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہیں، اور محترم ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ زبان کے ایک لفظ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں
کہ نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی، نہ ہی ان محفلوں کا حصہ بنیں گے جہاں برائیاں ہی برائیاں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غیبت اور چغلی سے بچائے، ہماری نیکیاں محفوظ رکھے، ہماری قبروں کو عذاب سے بچائے اور ہماری آخرت کو کامیاب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری گزارش ہے کہ اگر ان سب باتوں سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔